ابتدائی زمانہ جب لوگوں کی بکریاں چرواتے تھے، لوگوں کا مال تجارت لے لے کر جاتے تھے اور مزدوری سے اپنا پیٹ پالتے تھے، اس وقت بھی پاس جائیداد اور سونے کے چاندی کے ڈھیر نظر نہیں آتے، اس کو اللہ یتیمی سے تعبیر کرتے ہیں، بھوک سے تعبیر کرتے ہیں، وجدک عائلا، تجھے بھوکا پایا، غریب پایا، محتاج پایا، اس کو اللہ محتاجی کا زمانہ گردانتے ہیں۔ لیکن جس کو اللہ کہہ رہے ہیں نا فاغنا، میرے محمد میں نے پھر تجھے غنی کر دیا، ظاہر یہ وہ زمانہ ہے جب رسول اللہ فاتح بن کر مکے میں داخل ہوتے ہیں، قیصر و کسریٰ کی دولت رسول اللہ کے صحابہ کے پاس آنے لگ جاتی ہیں، اس کو آپ غنا سے اللہ کریم تعبیر کر رہے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ لوگوں کی بکریاں چروا چروا گزارا کرتا تھا، او میرے محمد کل جن کی بکریاں چرواتا تھا آج وہ تیرے سامنے جھولیاں پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس سے مال غنیمت کی تقسیم میں حصہ لینے آتے ہیں، آج تو ان کو بانٹ رہا ہوتا ہے، وہ تیرے دربار میں سوالی بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اغنا، یہ غنا اور دولت میں نے تجھے دیا، اللہ واللہ۔ ذرا غور کیجئے، تفصیل میں جائیں تو ڈھونڈے نبی کی اس زندگی میں، جس زندگی میں سرکار دو عالم بانٹتے نظر آتے ہیں، لوگ ان سے لیتے نظر آتے ہیں، لوگ سوالی نظر آتے ہیں، اللہ اس زندگی کو اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے غنی کر دیا، غنی کر دیا میرا محمد، کل تو محتاج تھا آج تو غنی ہے، غنی ہے۔ اللہ کریم کی بات ہے، غلط تو نہیں نہ ہو سکتی، لیکن تجزیہ کرے رسول اللہ کی اپنی زندگی کا، غنی تو اس کو کہتے ہیں نا جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کے پاس احتیاجی اور بھوک کا گزر نہ ہو۔ لیکن وہ زمانہ جب رسول اللہ کی خدمت میں بڑے بڑے سرمایہ دار آ کر سوالی بن کر آتے تھے، رسول اللہ بانٹتے تھے، ان دنوں میں اس زمانے میں بھی رسول اللہ کی گھریلو زندگی کے متعلق ام المومنین عائشہ صدیقہ سے تو پوچھئے کہ گھر کی کیا حالت ہے، تو ام المومنین فرماتی ہیں میرے گھر میں 2 مہینے چولہے میں آگ ہی نہ جلا کرتی تھی، گھر پکانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، سالن پکانے کو نہیں ہوتا تھا، اور روٹی پکانے کو نہیں ہوتی تھی، تو چولہا جلا کر کیا کرنا ہوتا، 2 مہینے کوئی چیز گھر پکانے کو نہیں ملتی تھی۔ اللہ کہتے ہیں اغنا، اور کل کے بھوکے میں نے تجھے غنی کر دیا، ہے نا عجیب بات، اللہ کہتے ہیں غنی کر دیا، اور گھر کی حالت یہ ہے کہ گھر میں چولہے میں آگ جلانے کو 2 مہینے چیز کوئی نہیں، پکانے کو چیز کوئی نہیں، کھانے کو چیز کوئی نہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے اے ام المومنین، جس گھر میں 2 مہینے پکانے کے لیے کچھ نہ ہو، اس گھر والے پھر کیا کھاتے ہوں گے، گزارا کیسے کرتے ہوں گے؟ ام المومنین جواب دیتی ہیں کبھی کبھی کوئی پڑوسی ہمیں دودھ کا پیالہ بھیج دیا کرتے تھے، ان کو پتہ چلتا کہ محمد کے گھرانے کے پاس، اہل بیت کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ان کے چولہے سے دھواں نہیں اٹھ رہا، پڑوسی پہچان جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی دودھ کا پیالہ بھیج دیتا، تو ہم گھر والے دودھ پی کر سو جایا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ پڑوسی بھی دودھ نہ بھیجتے، کچھ کھجوریں ہوتی گھر میں پڑی ہوئی تو وہ کھجوریں کھا کر سو جایا کرتے تھے، گزارا کر لیتے۔ اور کبھی کبھی یوں ہوتا کہ کھجوریں بھی کوئی نہ ہوتی، آخر 2 مہینے جو گزر جاتے ہیں کھجوریں بھی کوئی نہ ہوتی، تو پھر کیا کرتے تھے ہم، کھجوروں کی گٹھلیاں منہ میں ڈال لیتے، ان کو بھگو بھگو چبو چبو اور چوستے رہتے، اور اوپر سے پانی ٹھنڈے پی پی سو جاتا تھا محمد کے گھر والے، خود محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتے ہیں فَأَغْنَا، میں نے تجھے غنی کر دیا، میرے اللہ اس کے گھر میں تو کھانے پکانے کی شے کوئی نہیں، میرے اللہ یہ تو کھجوریں کھا کھا گزارا کرتا ہے، میرے اللہ یہ تو پانی پی پی گزارا کرتا ہے، میرے اللہ یہ تو کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس گزارا کرتا ہے، اور تو آسمانوں والا، سچی باتیں کرنے والا، تیرا فرمان ہے کہ میں نے تجھے غنی کر دیا۔ یہ کیسا غنی کر دیا؟ اس کے گھر تو آج بھی بھوک ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی بھوک کل تھی جب یہ لوگوں کی بکریاں چروایا کرتا تھا۔ آئے سرکار دو عالم جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں او لوگو، میرے اللہ کو جھوٹا نہ کہنا، میرے اللہ سے سچا بڑا کون ہے؟
میرے اللہ مجھے غنی کہتے ہیں، ہاں میں غنی ہوں، لیکن غنا کے لیے گھر پکتی روٹیاں نہ دیکھا کرو، اندر پڑے سونا اور چاندی نہ دیکھا کرو۔ یا رسول اللہ کہاں غنا کی نشانیاں ملتی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الغنا غنا النفس، او لوگوں کسی کا غنا دیکھنا ہو تو اس کے نفس میں جھانک کر دیکھا کرو۔ اگر نفس سیر نظر آئے، نفس میں بھوک نظر نہ آئے، آنکھ میں بھوک نظر نہ آئے، نفس میں بھوک نظر نہ آئے، احتیاجی اور دوڑ نظر نہ آئے دنیا کی طرف، محنت دین کی نظر آئے، دنیا سے دل مطمئن نظر آئے، تو جان لو یہ غنی ہے، یہ غنی ہے۔ مجھ محمد کو ایک وہ وقت تھا کہ میں لوگوں کی بکریاں چرواتا تھا، پیٹ کے لیے دوڑتا پھرتا تھا، تجارتیں کرتا تھا، اور آج وہ وقت ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح میرے 24 گھنٹوں میں کون سا منٹ دنیا کمانے میں گزرتا ہے؟ سارا وقت میرا گزر رہا ہے تو دین کی خدمت میں، دین بیان کرنے میں۔ تو بات سمجھ آئی نا؟ اللہ کہتے ہیں کل تو دوڑتا پھرتا تھا، بھوکا تھا، لیکن فاغنا، آج میں نے تجھے دولت مند بنا دیا کیونکہ تیرے اندر سے بھوک مٹ گئی۔ اللہ، بھوک جاتی رہی، بھوک جاتی رہی، نفس غنی ہو گیا، نفس غنی ہو گیا، نفس مالدار تیرا ہو گیا، نفس مالدار ہو گیا۔ اغنا، یہ نفس کو مالدار کرنے والا اور کوئی نہیں، کوئی نہ، کوئی نہ۔ اور چیزیں ظاہری جسمانی غنا تو دے دیں گی، لیکن نفس کو غنا دینے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ میرے محمد تیرے نفس کو غنا میں نے دیا، میں نے غنا دیا، میں نے غنا دیا۔ اللہ اللہ، یہ ہے پیغمبر جسے اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تیرے نفس کو غنا دے دیا۔ جس کے نفس کو لوگوں غنا ہے نہ غنا، غنا کہتے ہیں غنی ہو جانا، مالدار ہو جانا۔ ایک معنی اس کا لاپرواہی بھی ہوتا ہے، بے پرواہ ہو جانا، پرواہ کوئی نہ رہ جائے، غم کوئی نہ رہ جائے، فکر کوئی نہ رہ جائے۔ اللہ اللہ، لیکن اس محمد سے پوچھئے صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے بھی کوئی فکر لاحق ہے کہ کوئی نہ؟ تجھے بھی کوئی غم لائق ہے کہ کوئی نہ؟ تجھے بھی کوئی پریشانی لائق ہے کہ کوئی نہ؟ او پوچھنے والے پوچھتے ہیں، بتانے والا بتاتا ہے، ہاں لوگوں مجھے بھی یہی فکر ہے کہ محنت سے تو بڑی ماری، دانت بھی توڑوا لیے، نیزے بھی لگوا لیے، جنگیں بھی لڑ لی، نمازیں بھی پڑھ لی، قیام کر کر کے پاؤں بھی پھلوا لیے، سجدے کر کر کے پیشانیاں بھی رگڑی، ساری زندگی اللہ کے سامنے گرا رہا، لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے، ہائے قیامت کے دن جنت تو مجھے تب بھی ملے گی، لا ان یتغمدنی اللہ بفضلہ وبرحمتہ، کہ مجھے اللہ کی رحمت چاروں طرف سے مجھے گھیرا پا لے گی تو تب ہی میں جنت میں جا سکوں گا۔ ویسے میرے محمد کا جنت میں جانا بھی بڑا مشکل۔ مسئلہ کیا نکلا، بات کیا سمجھ آئی؟ وہ انسان جس کو اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے غنی بنایا، وہ انسان جس کی غنا کی اللہ ضمانتیں دیتے ہیں، وہ انسان جس کی غنا کی اللہ ڈنڈورے پیٹتے ہیں، وہ انسان جس کے غنا کی اللہ ضمانتیں اور تصدیقیں کرتے ہیں، اس انسان کو بھی جنت کی ضرورت ہے، جنت کی محنت ہے، جنت کی احتیاجی ہے۔ جہاں بھی انسان ہوگا وہاں اسے جنت کی ضرورت، جنت کی احتیاجی۔ یہ تو ایک اللہ کی ذات ہے جسے کسی جنت کی ضرورت کوئی نہ، جسے کسی جہنم کا ڈر کوئی نہ، جسے کہیں شکست کا خطرہ کوئی نہ، جسے کہیں فتح کی امید کوئی نہ، کوئی خیال کوئی نہ، خیال کوئی نہ۔ ذات اپنی میں مکمل، صفات اپنی میں مکمل، انسان تو محتاج ہے، اسے جنت کی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں او جنت کے ضرورت مند، او جنت والے، اگر جنت چاہیے نا، انسان بھی بے بہا، جنت بھی میں نے بڑی وسیع بنائی، لیکن دھیان رکھنا اعدت للمتقین، یہ جنت میں نے متقین کے لیے بنائی ہے، پرہیزگاروں کے لیے بنائی ہے، اور کسی کو جنت نہیں ملنے کی۔ جنت ملے گی تو پرہیزگاروں کو ملے گی، متقی لوگوں کو ملے گی۔ اچھا اللہ متقی لوگوں کو ملے گی۔ یہ کون ہوتے ہیں متقی؟ اللہ کہتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اب ساری تشریح کرنے لگوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ نبی کی ایک حدیث سن لیجئے تو ساری بات سمجھ آئے گی، پوری آیتوں کا نچوڑ آ جائے گا۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں او لوگو، جنت میری بھی ضرورت، جنت تیری بھی ضرورت، جنت صدیق کو بھی چاہیے، جنت عمر کو بھی چاہیے، جنت عثمان کو بھی چاہیے، جنت علی کو بھی چاہیے، جنت حسین کو بھی چاہیے۔ جنت کے لیے تو کٹ رہا ہے، جنت کے لیے تو لڑ رہا ہے، جنت کے لیے تو خاندان سے برقرار ہے، جنت کے لیے تو میں محمد ہجرتیں کر رہا